نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح بحمدہ کوئی شے نہیں ہے مگر یہ کوئی تسبیح کرتی ہے اللہ کے حمد کے ساتھ ولکن لا تفقهون تسبیحهم لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے انه كان حلیما غفورا یقینا اللہ حلیم ہے تحمل والا ہے فوراً نہیں پکڑتا غفور ہے بخشنے والا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ پھر دیکھیے قرآن کا تذکرہ ہے اے نبی جب آپ قرآن پڑھ کر انہیں سناتے ہیں جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے مابین کے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایمان نہیں رکھتے ایک غیر مرئی پردہ حائل کر دیتے ہیں پردہ حائل کیوں ہوا ہے کیونکہ وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں تو متوجہ ہے ہی نہیں سنجیدگی ہے ہی نہیں لاؤ بالیانہ پن ہے بابر بحث کوش کے عالم دوبارہ نہیں اس کو توجہ سے کاہے کو سنیں گے لیکن اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف تعبیر کر رہے ہیں اس قانون فطرت کے مطابق چونکہ ہے ہم ڈال دیتے ہیں ان کے اور آپ کے مابین ایک غیر مرئی پردہ نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان کے دلوں کے اوپر بھی ہم غلاف چڑھا دیتے ہیں پردے ڈال دیتے ہیں یفقہوہ کہ وہ اسے سمجھ نہ پائیں وفی آذانہم وقرا ان کے کانوں کے اندر ثقل پیدا کر دیتے ہیں وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ اور جب آپ قرآن مجید میں اپنے پروردگار کا ذکر کرتے ہیں توحید کے ساتھ اکیلے اسی کا واللہ علی ادبارہم نفورا وہ اپنی پیٹھے موڑ کر چل دیتے ہیں بدک کر کے یہ کیا ایک ہی اللہ ایک ہی اللہ ایک ہی اللہ کی رٹ لگا رکھی انہوں نے اور والہہ بھی تو ہیں آخر ان کا بھی کچھ ذکر کریں کبھی ان کا بھی بارے ان کا بھی بیان ہو جائے لیکن نہیں یہ تو ایک ہی اللہ کی رٹ لگاتے ہیں تو وہ بالکل بدک کر چلے جاتے ہیں نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک اور جب اے نبی یہ آتے ہیں آپ کے پاس اور توجہ سے بیٹھ کر سنتے ہیں تو ہمیں خوب معلوم ہے یہ کیا سنتے ہیں میں عرض کر چکا ہوں اس کا پس منظر کہ وہ اپنے عوام پر یہ اثر ڈالنے کے لیے کہ یہ لوگ تو بڑے مخلص ہیں سمجھنا چاہتے ہیں پھر ہمارے ذہین ہے انٹیلیجنسیا ہے ہمارا یہ ہمارا ایلیٹ ہے تو یہ جا کر سوچتے ہیں پھر آخر کوئی بات نہیں ہوگی محمد کے پاس کہ یہ لوگ جو ہے پھر خالی ہاتھ واپس آتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے جو یہ سننے کے لیے آتے ہیں آپ کے پاس تو کیا سننے آتے ہیں وَإِذْ نجوا اور پھر جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں اذ یقول الظالمون اور پھر یہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہ ظالم ان تتبعون الا رجلا مسحورا تم نہیں پیروی کر رہے ہو مگر ایک سحر زدہ شخص کی یعنی ان میں سے کسی کے دل میں کوئی بات پیدا ہونی بھی لگتی ہے کہ نہیں بھئی آج تو جو بات کی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی وزنی بات ہے اس پر تو سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا اب ان کے کان کھڑے ہوئے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پر تو ہمارے اس دوست اور ساتھی کے اوپر تو محمد کا داؤ چل گیا صلی اللہ علیہ وسلم لہذا پھر اس کو سمجھاتے نہیں بھائی ایک سحر زدہ آدمی ہے مشہور انسان ہے کہاں اس کی باتوں پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہو ان کو کیفا ضربوا لک الامثال دیکھیے نبی کیسی مثالیں وہ آپ کے لیے بیان کرتے ہیں سحر زدہ مشہور کبھی ساحر کبھی مسحور کبھی شاعر کبھی مجنون یعنی کوئی ایک رائے بھی ان کی نہیں آپ کے بارے میں بن رہی ہے فضلوا اب وہ بھٹک گئے ہیں فلا یستطیعون سبیلا اور اب یہ راہ یاب نہیں ہو سکیں گے وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا اور وہ کہتے ہیں کہ کیا جب کہ ہم ہڈیاں ہو جائیں گی اور چورا چورا ہو جائیں گی ہماری ہڈیاں بھی ہمارا گوشت گل سڑ کر جو ہے راکھ ہو جائے گا ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا کیا کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا پھر ہمیں اٹھا لیا جائے گا ایک نئی زندگی ایک نئی تخلیق گویا کہ یہ بہت محال معلوم ہوتا ہے ناممکن ہے قل کونوا حجارۃ او حدیدا اے نبی ان سے کہیے کہ تم تو ہڈیوں کی بات کر رہے ہو اور مٹی کی بات کر رہے ہو خواہ تم پتھر بن جاؤ لوہا بن جاؤ او خلقا مما یکبر فی صدورکم یا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز جو تمہارے دلوں میں ذہن میں ہو تمہارے اس کا تصور کر سکتے ہو وہ بن جاؤ تب بھی اللہ اٹھا لے گا فسیقولون من یعیدنا پھر وہ کہیں گے اچھا کون ہمیں اٹھائے گا دوبارہ کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا قل الذی فطرکم اول مرہ کہیے وہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ تو پھر وہ آپ کے سامنے اگر آپ نے سڑکوں کو مٹکائیں گے سروں کو ہاں ٹھیک ہے لیکن وَيَقُولُونَ مَتَىٰ کب ہوگا ایسا بتائیے قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا کہہ دیجئے ہو سکتا ہے قریبی آئی ہوئی تمہاری شامت جو ہے ہو سکتا ہے دور نہ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ جس دن کہ وہ تمہیں پکارے گا یا تم اپنی قبروں میں ہوگے یا گلے سڑے ہوئے ہڈیوں کی شکل میں ہوگے لیکن تم چلے آؤ گے اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے بحمدہ ہی اس کی حمد کرتے ہوئے وتظنون ان لبثتم الا قلیلا اور تم گمان کرو گے نہیں رہے ہم مگر بہت تھوڑا سا عرصہ دنیا میں بھی اور یہ پورا عالم برزخ ہے یہ بھی کوئی تھوڑا سا ہی عرصہ تھا جو ہم گزار کر آئے وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے اب یہ عبادی کون ہے اہل ایمان بجائے یا ایھا الذین آمنوا کہنے کے
قل لعبادی، میرے بندوں سے کہہ دیجیے، یقول التی ہی احسن، وہ بات کیا کرے عمدہ، مطلب یہ ان کی طرف سے کوئی تلخی کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اب ان لوگوں کے آباء و اجداد سے بنے ہوئے ان کے خیالات ہیں، عقائد ہیں، ان کی ریتیں ہیں، ان کی رسمیں ہیں، ان کی حمیت ہے، ان کی غیرت ہے، عوام میں جہالت ہے، ان کے چودھریوں میں اپنے مفادات، اپنی حیثیت، اس کا احساس ہے، لہذا یہ تمام رکاوٹیں جو ان لوگوں کے راستے میں حائل ہیں ان کا خیال کریں تو اپنا جو داعی جو ہے اس کے اندر تحمل ہونا چاہیے، حلم ہونا چاہیے، داعی کہیں مشتعل نہ ہو۔ قل لعبادی یقول التی ہی احسن، انہیں بات کرنی چاہیے عمدہ۔ ان الشیطان یلدغ بینہم، یقین شیطان تو چاہے گا کہ ان کے درمیان کوئی لڑائی شروع کرا دے، ہاتھا پائی شروع کرا دے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یقیناً شیطان جو ہے وہ تو انسان کا کھلا دشمن ہے ہی۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تم سے خوب واقف ہے۔ ان یشاء یرحمکم، وہ چاہے گا تو تم پر رحم فرمائے گا، اور یہ یشاء یعذبکم، چاہے گا تمہیں عذاب دے گا۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں ان کو ہدایت پر لانے کے، نہیں، یہ معاملہ ہر شخص کا اپنا ہے، ذاتی ہے، his own choice۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ آپ کا رب خوب جانتا ہے ان تمام چیزوں کو کہ جو آسمان میں اور زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت دی ہے۔ اب چونکہ یہ مسئلہ وہی ہے، آخری دور ہے مکے کا، اور وہ خبریں پہنچ چکی ہیں، اور یہ صورت بنی اسرائیل کے تاریخ سے شروع ہو رہی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ایک مسئلہ اٹھ کھڑا ہوگا کہ آیا موسیٰ افضل ہے یا محمد افضل ہے، یا یہ کہ عیسیٰ افضل ہے یا محمد افضل ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو اس دعوت اور تبلیغ کے جو تقاضے ہیں ان کے حوالے سے اس بحث میں تم نہ پڑو۔ اگر اس بات کو تم زیادہ زور دو گے ان میں حمیت پیدا ہو جائے گی، جیسے ہمارے ہاں وہ کھڑے ہو کر الاپتے ہیں سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی، ٹھیک ہے وہ ہے افضل، لیکن خود انہوں نے کہا ہے کہ مجھے یونس ابن متہ پر بھی فضیلت مت دو، حضور کے صریح حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں، ہے افضل، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ اس افضلیت کا اس طریقے کا چرچا کرنا جو ہے اس سے دوسروں کے اندر ایک جو ہے منفی کیفیات پیدا ہوتی۔ تو اس حوالے سے حضور کی حدیث ہے یہ، مجھے یونس ابن متہ پر بھی فضیلت مت دو۔ یونس وہ ہے رسولوں میں سے ایک ہی رسول ہیں دنیا میں جنہیں کچھ اللہ نے سزا دی ہے، پکڑ ہوئی ہے، اور کسی کا معاملہ نہیں، یہ سورہ یونس میں ہم دیکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے یونس پر بھی فضیلت مت دو، اس لیے کہ اس بات میں مت پڑھو۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیاء کو بعض نبیاء پر فضیلت دی ہے، بس اصولی بات ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اب یہاں دیکھیے خاص طور پر پھر ان کے نبی کا ذکر کیا جا رہا ہے، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی۔ ہم ان انبیاء اور رسل کے جو عظمتیں ہیں، ان کے جو مقامات ہیں، ان کے اعتراف میں، ان کے اعلان میں ہمیں کوئی باک نہیں، ہمیں کوئی جھجک نہیں۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، کہیے ان سے کہ پکارو انہیں جنہیں تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے، کوئی کار مختار وہ بھی ہیں۔ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، تو انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے نہ تو تم سے کوئی تکلیف دور کرنے کا اور نہ ہی کوئی حالت کو بدل دینے کا۔ اولئک الذین یدعون، وہ ہستیاں جنہیں یہ پکار رہے ہیں۔ پکارنے والوں میں دیکھیے کہ پکارنے میں ایک تو ایسے بھی تھے خیالی ہستیاں جن کا کوئی وجود ہی نہیں، من گھڑت، لیکن پکارے جانے والے انبیاء، اولیاء اللہ یا فرشتے یہ بھی تو ہو سکتے ہیں نا، لیکن اس عالم امر میں، اس عالم غیب میں ان کا حال کیا ہے جنہیں یہ پکار رہے ہیں؟ ہم کئی دفعہ دیکھا ہے انہیں پتہ بھی نہیں کہ یہ ہمیں پکار رہے ہیں۔ قیامت کے دن وہ تو انکار کریں گے، ہمیں کوئی معلوم نہیں تھا کہ تم نے ہمارے ساتھ یہ گستاخیاں کی ہیں اور ہمیں شرمندگی کا حضرت سامان بن گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری شرمندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہو رہے ہیں کہ ہمیں مد مقابل بنایا گیا اللہ کا۔ لہذا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، اس عالم غیب میں وہ تو خود اللہ کے اپنے رب کے تقرب کے متلاشی ہیں۔ یہ وسیلہ کا لفظ آ چکا ہے اس سے پہلے، یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، یعنی اس عالم امر میں بھی درجات ہیں، فرشتے ہیں، طبقہ اسفل کے فرشتے ہیں، پھر درجہ اعلیٰ کے فرشتے ہیں، پھر مقربین بارگاہ ہیں، پھر وہ جو ہے ملائے اعلیٰ جس کو کہا جاتا ہے، ملائکہ مقربین ہیں۔ تو ان کے اندر بھی ایک درجہ بندی ہے، اور وہ اس عالم کے اندر بھی جیسے یہاں اللہ کے بندے تقرب اللہ کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں پر وہ بھی اس عالم کے اندر، بس فرق تو یہی ہے کہ وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ جب تغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، چاہتے ہیں کہ اور آگے بڑھے اور قرب ہو جائے، ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں۔
وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، واقعہ یہ ہے کہ آپ کے رب کا عذاب جو ہے واقعتاً ایسی شے ہے جس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، اور نہیں ہے کوئی بستی مگر یہ کہ ہم اسے ہلاک کر کے رہیں گے قیامت کے دن سے قبل، یا عذاب دیں گے اسے بہت ہی شدید عذاب۔ اس آیت کو جوڑ لیجیے گا، چونکہ یہ جوڑا ہے یہ سورت اور یہ سورہ کہف۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، بہت بڑی جنگ اور بہت بڑی تباہی جو آنے والی ہے قیامت سے قبل، اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو آج کل جو بھی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایٹمک جنگ اگر ہو جائے تو کیا ہوگا دنیا میں، نیوکلیئر وار ہو اور کسی پہ وہ چھڑ سکتی ہے، لیکن یہ کہ قیامت سے پہلے الملحمۃ العظمیٰ، ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے جس کی کہ احادیث کے اندر خبریں ہیں، جس کا تذکرہ پھر آئے گا سورہ کہف کے اندر صراحت کے ساتھ۔ تو کوئی بستی ایسی نہیں ہے، قیامت سے پہلے وہ عذاب آئے گا۔ اور معذبوها عذابا شدیدا کان ذلک فی الکتاب مستورا، اور یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، طے شدہ ہے، وہ آنا ہے، اس کا ایک ٹائم ٹیبل معین ہے۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات، اور ہمیں نہیں روکا اس سے کہ ہم آیات بھیجیں۔ اب وہ مسئلہ چڑھ رہا ہے دوبارہ جو سورہ انعام سے چل رہا ہے کہ یہ نشانی کیوں نہیں دکھاتے، حصی نشانی، کوئی معجزہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس طرح کے معجزے دکھانے کیوں بند کر دیے۔ وما منعنا، نہیں روکا ہم کو اس سے کہ ان نرسل بالآیات، کہ ہم وہ معجزات دکھائیں، الا ان کذب بہ الاولون، اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ پچھلوں نے بھی جھٹلایا ان کو۔ نہ تو سمود کو جو ہم نے ناقہ دی تھی ان کے مطالبے کے اوپر اس پر کوئی ایمان لایا، نہ عیسیٰ کو جو آخری معجزے ہم نے دے دیے، زندہ جانور پیدا کر دینا، گارے سے بنانا، پھونک مارنا اور اڑتا ہوا وہ پرندہ بن جائے، اور مردہ کو کہنا قم باذن اللہ اور وہ کھڑا ہو کے چلنے لگ جائے، اب اس سے آگے کون سا معجزہ ہوگا؟ لیکن کوئی مانا؟ معلوم ان کذب بہ الاولون، پہلوں نے بھی ان معجزات کا انکار ہی کیا، جھٹلایا۔ وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ، ہم نے سمود کو، قوم سمود کو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہم نے اونٹنی والی نشانی دکھا دی، فظلموا بہا، انہوں نے اس پر بھی ظلم کیا۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم نہیں بھیجتے اپنی آیات نشانیاں مگر صرف خبردار کرنے کے لیے۔ وہ خبردار کرنے کے لیے اب ہم اپنی قرآن مجید کی آیات بھیج رہے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے رب نے تو لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، تب بھی یہ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ کہاں ہے اللہ؟ کہاں ہمارا احاطہ ہوا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ یہ مسئلہ ہے جو سمجھیے فلسفے کے مشکل ترین مسائل میں سے ہے۔ حقیقت و ماہیت وجود، ایک اللہ کا وجود ہے، ہر جگہ ہے، ہر آن ہے، لیکن یہ کہ یہاں دنیا میں ہے کہ نہیں ہے، یہ دنیا ہے یا اللہ ہے، کیا ہے؟ اب یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اسی لیے کچھ لوگوں نے اس کو ہماؤس، سب کا یہ کائنات جو ہے خدائی ہے، خدا ہی نے یہ روپ دھار لیا ہے، جیسے انسانوں کا روپ دھار لیتا ہے وہ اوتار کی شکل میں آ جاتا ہے، ایسے خدا نے اس کائنات کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اس کو پینتھیزم کہتے ہیں انگریزی میں، ہماؤس، سب خدائی ہے۔ یہ بہت بڑا کفر ہے، شرک ہے۔ تو کیسے سمجھے؟ بہت سی چیزیں جو انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ اللہ ہے کیسے ہے؟ کیا دنیا میں اللہ نہیں ہے تو اللہ کی ذات محدود ہو گئی؟ پوری یہ کائنات اس میں اللہ کا وجود ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تو پھر علیحدہ کہیں ایک محدود سی شخصیت ہو گئی جو کسی جگہ پر ہے، لیکن اللہ تو ایبسلیوٹ ایگزسٹنس ہے اس کی، کسی حدود اور قیود اور زمان اور مکان اور سمت ان سے تو باورا ہے، وراء الورا ثم وراء الورا۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَادْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اسی طریقے سے اب یہ مسائل گنوائے جا رہے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے بڑے ان کا، چونکہ ان کی طرف سے ان کا رد عمل جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، لہذا اللہ تعالیٰ نے معجزے دکھانے بند کر دیے ہیں، اور حضور کے بارے میں طے کر لیا کہ وہ معجزہ نہیں دکھائیں گے جس میں کہ وہ کشاکش انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن ساتھ ہی پیش گوئی بھی ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو نہیں کہا کہ یہ آپ کو نکال نہیں پائیں گے، اس کی نفی نہیں کی، لیکن یہ کہ پھر یہ بھی یہاں پر زیادہ دیر رہ نہیں سکیں گے، یعنی یہ کہ چند سال کی بات ہی ہے نا، 8 سال کے بعد، بلکہ بڑے بڑے سردار تو ان کے جو ہے 2 سال کے بعد ہی وہ بدر کے اندر جا کر کھیت رہے، ابو جہل کہاں رہا، عقبہ ابن ابی معیط کہاں رہا، سب ختم، بڑے بڑے سب کے سب سردار جو تھے، جو غادری، سب ختم ہو گئے۔ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، جیسے وہ پاؤں ڈگمگاتے ہیں، لڑکھڑاتے ہیں
مرغی کے نوزائیدہ، اس بکری کے نوزائیدہ بچے کے، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے قدموں کو یہاں سے ہلا دیں. لا یستفزونک من الارض لیخرجوک منہا، تاکہ وہ یہاں سے نکال دیں آپ کو. وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. اس صورت میں خود یہ بھی پھر یہاں پر زیادہ دیر نہیں رہ سکیں گے سوائے تھوڑا سا عرصہ. سُنَّتَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا، اور یہ طریقہ رہا ہے، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجا ان کے باب میں ہمارا یہی قانون رہا ہے کہ نبی جب ہجرت کر جاتا ہے تو پھر گویا کہ امان اٹھ جاتی ہے، پھر اس قوم کے اوپر عذاب آتا ہے. وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور آپ ہماری اس سنت اور قانون اور قاعدے میں اور ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز کو قائم رکھیے سورج کے ذرا ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریک ہو جانے تک. یہ اصل میں 5 وقتہ نماز کا اب نظام یہاں آ رہا ہے، اس طریقے سے نہیں دیا گیا لیکن اب نظام بتا دیا گیا ہے. وہ تو حضرت جبرائیل نے بتایا، وہ معاملہ بالکل دوسرا ہے، لیکن یہ کہ سورج ڈھلتا ہے، جیسے نصف النہار ہے، اس سے ذرا سورج جو ہے مغرب کی طرف گیا، ظہر، تھوڑی دیر بعد عصر، تھوڑی دیر بعد مغرب، پھر رات تاریک ہو گئی عشاء. 4 نمازیں ہیں، اور سردیوں کے موسم میں تو لگتا ہے کہ پے بہ پے تابڑ توڑ آ رہی ہے. جو نماز مسجد میں پڑھتے ہیں وہ تو گئے اور آئے اور گئے اور آئے. تو گویا کہ نماز کھڑی ہے، مسلسل قائم رکھو نماز کو سورج کے ڈھلنے سے لے کر اور رات کے تاریک ہو جانے تک. وقرآن الفجر، اور اب ایک اور نماز رہ گئی اور وہ ہے فجر کی، اور اسے تعبیر کیا قرآن الفجر، اس لیے کہ اس میں طویل قرات ہونی چاہیے. قرآن کا پڑھا جانا فجر کے وقت. ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس لیے کہ یہ فجر کے وقت قرآن کا پڑھا جانا جو ہے یہ مشہود ہے. یعنی اس میں ایک تو یہ کہ حضور قلب ہوتا ہے انسان کا، سو کر اٹھا ہے آدمی، تر و تازہ ہے، حواس جو ہیں تازہ ہیں، کوئی تکدر نہیں ہے، کوئی تکان نہیں ہے، تو ایک تو حضور قلب ہے. اور ایک یہ ہے کہ فرشتے بھی عصر اور فجر کے وقت جو ہے ان کی شفٹیں چینج ہوتی ہیں. یہ دونوں نمازوں میں یہ جو ہے دونوں شفٹوں والے موجود ہوتے ہیں. رات والے آتے ہیں عصر کے وقت اور دن والوں کی چھٹی ہوتی ہے، اور فجر میں یہ ہے کہ رات والوں کی چھٹی ہونے والی ہے اور دن والے آ کر چارج لیتے ہیں، تو فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور نماز کے ایک حصے میں سے آپ جاگیے اس قرآن کے ساتھ. بہی کو یہاں نوٹ کیجئے، جیسے سورہ انعام میں نے بار بار نوٹ کرایا تھا، انذر بہی ذکر بہی، تبشیر ہو اس قرآن کے ذریعے سے، تذکیر اس قرآن کے ذریعے سے، انذار اس قرآن کے ذریعے سے. تو تہجد جو ہے جاگنا قرآن کے ساتھ جاگنا ہے. اب ہمارے ہاں چونکہ قرآن لوگوں کو یاد نہیں ہوتا تو جو پڑھتے بھی ہیں تہجد وہ تو 8 رکعتیں جیسے تیسے جو قل هو اللہ کے ساتھ پڑھ کر پھر بیٹھ کر کوئی مراقبہ کر لیا، کوئی اور ذکر کر لیا، وہ اصل تہجد وہ نہیں. اصل تہجد یہ ہے طویل قرات رات کو کھڑے ہو کر کی جائے. نافلۃ لک، یہ اضافی شے ہے اے نبی آپ کے لیے. عذا یبعثک ربک مقام محمودا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا. یہ مقام محمود کو بہت بلند مقام ہے میدان حشر میں اور پھر جنت میں، جس کی حقیقت کو ہم اس وقت نہیں جان سکتے. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ. اب یہ ہجرت کا حکم ہے جو حضور کو دیا جا رہا ہے، یعنی جب آیا ہے حکم، اجازت آئی ہے، تو ساتھ ہی یہ دعا بھی تلقین کر دی گئی. اور یہ کہیے اے رب میرے مجھے داخل فرما جہاں تو نے مجھے داخل کرنا ہے، یعنی یثرب میں، مدینہ منورہ میں. اس وقت تک اس کا نام یثرب تھا. تو میرا داخلہ جو ہے سچا داخلہ ہو، عزت کے ساتھ داخلہ ہو، اعزاز کے ساتھ داخلہ ہو. مبوع صدق جیسے سورہ یونس میں آیا تھا. واخرجنی مخرج صدق، اور یہاں مکے سے مجھے نکال، تو یہاں سے نکال باعزت طریقے پر. واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور اب پھر آپ اپنے خزانہ فیض اور فضل سے مجھے سند عطا کیجئے، اختیار عطا کیجئے، حکومت کی طاقت عطا کیجئے. یعنی اب جو نیا دور آ رہا تھا، جو آپ جا رہے تھے مدینہ منورہ، تو اصل میں گویا کہ آپ کا استقبال تو وہاں ایسے ہونے والا تھا جیسے بادشاہ کا استقبال ہوتا. جاتے ہی وہاں آپ کو وہ حیثیت حاصل ہو گئی کہ اوس اور خزرج کے دونوں قبیلے جو ہیں انہوں نے گویا کہ آپ کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا ایک معنی میں، اور یہودیوں کے تینوں قبیلوں سے آپ نے جو ہے جا کر معاہدے کر لیے. تو آپ تو فوری طور پر بےتاج بادشاہ ہو گئے. اسی کی دعا تلقین کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چیز دینی تھی ایک دعا کی شکل میں گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرما دیا. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور کہہ دیجئے حق آ گیا باطل گیا.
اگرچہ حق کے آنے میں باطل کے جانے میں ابھی بظاہر تو چند سال ہے، ابھی 8 سال کے بعد مکہ فتح ہوگا، لیکن یہ کہ عالم امر میں تو فیصلہ ہو چکا اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو اس کے لیے جو بھی ہے ٹائم ٹیبل معین ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، یقیناً باطل جو ہے وہ تو ہے ہی بھاگ جانے والی شے، اس کے لیے کوئی صبر و ثبات ہے ہی نہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اس قرآن میں سے دیکھیں کتنی مرتبہ قرآن کا ذکر آ رہا ہے، سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں اگر اوسط لگائیں گے تو اس ایوریج کے ساتھ قرآن کا ذکر خود قرآن کی کسی صورت میں اتنا موجود نہیں ہے جتنا کہ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے۔ اور ہم اس قرآن میں وہ چیز نازل فرما رہے ہیں ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، جو شفا ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں۔ سورہ یونس کی 2 آیتیں پھر ذہن میں لے آئیے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ وہی بات یہاں ہے، یہ شفا ہے، سینے کے روگ، کفر، شرک، تکبر، حسد، حب مال، حب جاہ، حب اولاد، حب دنیا، یہ تمام محبتیں جو ہیں ان کی جڑ کاٹ دینے والی شے۔ ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، لیکن یہ ظالموں کو نہیں اضافہ کرتا ظالموں کے لیے مگر خسارے کا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان کے اوپر اپنی نعمتوں کی بارش کرتے ہیں تو اب وہ اکڑنے لگتا ہے، اعراض کر جاتا ہے، ہمیں بھول جاتا ہے اور ایک طرف کو کرنی کترا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، جب کوئی تکلیف آ پڑتی ہے تو مایوس ہو کر رہ جاتا ہے، ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، اے نبی کہہ دیجئے ہر شخص اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ یہ شاکلہ کیا ہے؟ اس سے پہلے میں شاید بیان کر چکا ہوں، لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها کے ذیل میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی ایک شخصیت کے کچھ حدود ہیں جو معین کی ہوئی ہیں، ان حدود سے وہ تجاوز نہیں کر سکتا، اس کا سارا امتحان انہی حدود کے اندر ہے۔ جو جینز مجھے ملے ہیں، جو جینز آپ کو ملے ہیں، ظاہر بات ہے میرا چوائس نہیں ہے، دے آر گیون فار می، آپ کے لیے بھی گیون ہے۔ ان میں کیا صلاحیتیں ہیں، کون سی چیز زیادہ ہے کون سی کم ہے، اللہ جانتا۔ پھر یہ کہ جس ماحول میں مجھے پیدا کیا، جس میں آپ کو پیدا کیا، جو حالات میرے تھے جو آپ کے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے تھے۔ ان دونوں چیزوں سے جو شے وجود میں آتی ہے وہ شاکلہ ہے، وہ پیٹرن ہے۔ جیسے کہ آپ کو کوئی دھات جس سے کوئی شے ڈھال کر بنانی ہے تو پہلے اس کا سانچہ بناتے ہیں، اس سانچے میں پھر اس دھات کو اس کو میلٹ کر کے جب اس کو پگھلا کر ڈالتے ہیں تو اسی کی شکل اختیار کر لیتی ہے، تو یہ پیٹرن ہے۔ اب اس کے اندر آدمی نیکی کے لیے، بدی کے لیے جو بھی کرتا ہے، بھلائی کے لیے شاید اس پیٹرن کے اندر اندر کرے گا، اس سے آگے نہیں جا سکتا، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ون کین ناٹ آؤٹ گرو ہز اسکن۔ کتنے ہی آپ پھیل جائیں، موٹے ہو جائیں، وہ کھال اور پھیل جائے گی، کھال سے باہر تو نہیں نکل سکے گے، کتنے ہی آپ فرما ہو جائیں۔ تو یہ شاکلہ ہے، اس شاکلہ کے اندر اندر آپ کو کام کرنا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس نے شاکلہ کون سا دیا تھا آپ کو، اس کے حساب سے، اس کی مناسبت سے حساب لے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، فربکم اعلم بمن هو اهدی سبیلا۔ اسی کو حضور نے بیان فرمایا کہ الناس کالمعادن، معدنیات کی طرح ہے، کہ سونے کی اور ہے اور چاندی کی اور ہے۔ تو تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے وہ کہ جو زیادہ ہدایت پر ہے، راستے پر، راستے کے اعتبار سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ ان 3 سوالوں میں سے ایک تھا کہ جو پوچھے گئے تھے حضور سے امتحاناً۔ جیسے پہلے ایک سوال کیا گیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچ گئے، کیا ماجرا تھا ان کے پہنچنے کا، ایسے یہ 3 سوال ایک مرتبہ انہوں نے پوچھوائے تھے یہودیوں نے، یہود کے علماء نے۔ یہ محمد نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ لوگ پوچھئے ان سے ذرا، پہلی بات تو یہ پوچھئے کہ روح کی کیا حقیقت ہے، دوسرے یہ ذوالقرنین کون تھے، ان کے کیا حالات تھے، تیسرے اصحاب کہف کون تھے۔ تو اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے سوالوں کا جواب سورہ کہف میں ہے جو اگلی سورت ہے۔ روح کے بارے میں یہاں مختصر جواب دیا جا رہا ہے۔ یہ یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے، قل الروح من امر ربی وما اوتیت من العلم الا قلیلا، یہ تیرے رب، آپ کے رب کے امر میں سے ہے، یہ عالم امر کی شے ہے، اور نہیں دیا گیا تمہیں علم میں سے مگر تھوڑا سا۔ عالم امر کا علم تم حاصل نہیں کر سکتے، تمہارے لیے سارا علم جو ہے وہ عالم خلق کا علم ہے، تمہاری ساری جو ان السمع والبصر والفؤاد، اس کی رسائی جو ہے وہ عالم خلق تک ہوگی، اس سے آگے نہیں۔
عالم امر کی باتیں جو ہے عالم غیب ہے وہ تمہارے لیے، اس پر تمہیں ایمان بالغیب لانا ہوگا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ ہاں یہ جان لو کہ یہ اس عالم خلق کی شے نہیں ہے، یہ روح جو ہے کچھ اور شے کہیں اور سے آئی ہے، یہ عالم امر کی شے ہے۔ عالم امر جیسا کہ میں نے عرض کیا یا فرشتے عالم امر سے متعلق ہے یا ارواح انسانیہ یا ان کی کمیونیکیشن جو ہوتی ہے، فرشتہ جب بات کرتا ہے تو وہ روح جس کو ہم کہتے ہیں وہی، وہ بھی روح ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق عالم امر سے ہے، اور روح انسانی بھی انہیں میں شامل ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ اور اے نبی اگر ہم چاہیں تو جو چیز ہم نے آپ کی جانب وحی کی ہے، یعنی یہ قرآن حکیم، اسے ہم آپ سے سلب کر لیں، لے جائیں، آپ کے سینے سے محو کر دیں اسے۔ خطاب بظاہر حضور سے ہے، اصل میں یہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو مقام ہے، یہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں انسان ہوں، مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، نہ خدائی کا دعویٰ کیا ہے، نہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے جو وحی انہیں عطا ہوئی ہے۔ تو گویا کہ اسی بات کو مؤکد کرنے کا یہ ایک اسلوب ہے، ہم چاہیں تو جو چیز ہم نے انہیں دی ہے جب چاہیں سلب کر سکتے ہیں۔ ثم لا تجد لك به علينا وکیلا، اور پھر آپ نہ پائیں گے اپنے پاس کوئی ایسی ہستی کہ جو دوبارہ آپ کو وہ حاصل کروا دے۔ الا رحمۃ من ربک، اگر نہ ہوتی رحمت آپ کے رب کی طرف سے، یعنی آپ کی طرف سے رحمت، رب کی طرف سے رحمت آپ پر ہے، اس کے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن یہ کہ اصولی اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ نہ یہ وحی جو ہے یہ آپ کی اپنی خود ساختہ ہے، نہ آپ اس کو اپنے پاس برقرار رکھنے پر خود قادر ہیں، اللہ نے عطا کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اسے آپ کے سینے میں جمع کرے گا اور محفوظ رکھے گا۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا آپ پر جو فضل ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اب یہ آ رہی ہے وہی جو تحدی اور چیلنج جو ہے کہ پوری کتاب کا مطالبہ شروع میں کیا گیا کہ لائیے، پوری کتاب لائیے، قرآن جیسی کتاب بنا کر لائیے۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن، کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جن جمع ہو کر کوشش کریں کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب تصنیف کر لیں، لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، نہیں لا سکیں گے اس جیسی کتاب، تصنیف نہیں کر سکیں گے خواہ وہ ایک دوسرے کی کتنی ہی مدد کر لیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے تو قرآن میں، اس قرآن میں لوگوں کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی سبق آموزی کے لیے ہر مثال بیان کر دی ہے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ انکاری ہی ہیں اور وہ اڑے ہوئے ہیں کفران نعمت پر۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، اب یہ آ گئی تفصیل، وہ جو معجزے مانگتے تھے، وہ کہتے ہیں ہم ہرگز نہیں مانیں گے آپ کو، آپ کی تصدیق نہیں کریں گے، حتیٰ تفجر لنا من الارض ينبوعا، یہاں تک کہ آپ اسی سرزمین مکہ میں ہمارے دیکھتے دیکھتے ایک چشمہ نکال دیں۔ او تکون لک جنت من نخیل، یا آپ کے لیے یہاں ایک باغ بن جائے، پیدا ہو جائے جو کھجوروں کا باغ ہو، وعنب، اور اس میں انگوروں کی بھی بیلیں ہوں، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور اس باغ کے اندر جو ہے آپ نہریں بھی جاری کر کے دکھا دیں۔ اور تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا یہ کہ پھر جیسے آپ کا خیال ہے کہ قیامت کی جو خبریں دے رہی ہیں کہ قیامت کے وقت جو ہے وہ آسمان جو ہے اس طرح ہو جائے گا اور پہاڑ جو ہے اس طرح ہو جائیں گے، تو آپ کا خیال ہے کہ پھر آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا کر دکھا دیے، تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، کہ یہ آسمان جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہم پر گر جائے۔ اور تاتیہ باللہ والملائکۃ قبیلا، یا پھر یہ کہ آپ اللہ کو اور فرشتوں کو لے آئیے ہمارے سامنے، وہ ہم رو در رو ان کو دیکھ لیں۔ اور یکون لک بیت من زخرف، یا پھر آپ کے لیے ایک محل، ایک سنہری محل جو ہے تعمیر ہو جائے۔ اور ترقی فی السماء، یا پھر آسمان میں چڑھ کر دکھائیں۔ ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل کتابا نقرأہ، اور ہم نہیں مانیں گے آپ کے چڑھنے کو بھی جب تک کہ آپ لے کر نہ اترے ایک کتاب جسے خود ہم پڑھیں کہ ہاں اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ان تمام مطالبات کے جواب میں کیا فرمایا؟ قل، کہہ دیجئے سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، هل كنت الا بشرا رسولا، میں اس کے سوا اور کیا ہوں کہ ایک بشر ہوں، رسول، میں انسان ہوں، صرف یہ کہ مجھ پر وحی آئی ہے اور وہ وحی میں تمہیں پہنچانے پر مامور ہوں۔ بنیادی فرق یہ ہے، باقی یہ کہ سیرت و کردار کا جو فرق عظیم ہے وہ تم بھی جانتے ہو، میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، لیکن نوعیت جو ہے وہ تو یہ ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی اسی طرح پیدا ہوا ہوں جیسا تم پیدا ہوئے ہو، میرے والدین تھے،
میں بھی کھانا کھاتا ہوں، میں بھی بازاروں میں چلتا پھرتا رہا ہوں، میں کاروبار کرتا رہا ہوں، میں نے بزنس کیا ہے ہر سطح کا، یہ سب تمہیں معلوم ہے۔ حل کنت الا بشرا رسولا، میں کیا ہوں سوائے اس کے کہ ایک بشر ہوں اور رسول۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى، اور نہیں روکا ہے لوگوں کو ایمان لانے سے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی، الا ان قالوا بعث اللہ بشرا رسولا، مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے کسی بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ رسول تو پھر کوئی فرشتہ آتا۔ اب اس کی جو دلیل یہاں دی گئی وہ بہت اہم ہے۔ قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے اور چل رہے ہوتے یہاں پر اطمینان کے ساتھ، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو پھر ہم آسمان سے ان پر کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔ یعنی رسول کا کام یہ ہدایت دینا، بات سمجھانا، پھر اپنی زندگی میں نمونہ پیش کرنا۔ انسانوں کے لیے فرشتہ کیسے نمونہ ہو جائے گا؟ انسانوں کے لیے تو انسان نمونہ ہوگا، فرشتوں کے لیے فرشتہ نمونہ ہوگا۔ فرشتہ جو ہے آ بھی جائے یہاں پر تو کہیں گے صاحب اس کو تو نہ کھانے پینے کی ضرورت ہے، نہ اس کا جورو جاتا ہے، اس کو تو کوئی ضروریات ہی نہیں ہے، یہ ٹھیک ٹھیک آدمی ہے اور ٹھیک ٹھیک اس کا کردار ہے، تو ٹھیک ہے ہم کیسے کریں؟ ہمارے تو جوری جاتا ہے، ہمارا رشتہ ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمیں پیٹ لگا ہوا ہے، ہمیں یہ ہے، ہمیں وہ ہے۔ تو انسانوں کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ انسانی رسول بھیجے جا سکتے ہیں۔ ہاں فرشتے آباد ہوتے تو فرشتے کو بھیج دیتے۔ قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، اے نبی کہہ دیجئے اب اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ، بہت رد و قضا ہو چکی ہے، اب تو جو فیصلہ ہے وہ اللہ کرے گا اور وہ گواہ کافی ہے۔ انه كان بعباده خبيرا بصيرا، اور وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، باخبر ہے، میرے حال سے بھی واقف ہے اور تمہاری جو کیفیت ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جسے اللہ ہی ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، اور جس کی کہ ضلالت پر اس کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہو تو پھر اس کے لیے تم نہیں پاؤ گے کوئی بھی ولی اس کے سوا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور ہم انہیں جمع کریں گے قیامت کے دن میدان حشر میں تو وہ منہ کے بل اوندھے چلیں گے، اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے۔ مأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ ہوگی آگ جہنم، کلما خبت، جیسے جیسے وہ بجھنے لگے گی، زدناہم سعیرا، ہم اسے اور بھڑکا دیا کریں گے، یعنی یہ کہ اگر کہیں اس کی شدت میں کمی آئے گی ہم اس میں پھر اضافہ کر دیں۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا، اور یہ ان کے لیے جزا ہے اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا بے آیاتنا، ہماری آیات کا۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہو جائیں گے ہڈیاں اور وہ بھی چورا چورا، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا ہم دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے ایک نئی تخلیق کی صورت میں۔ اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر، کہ وہ اللہ کے جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی وہ اس پر قادر نہیں ہو ان یخلق مثلہم، کہ ان جیسی مخلوق کو پیدا کر دے؟ تمہیں ایک دفعہ پیدا کیا تھا، تمہاری طرح کا آدمی دوبارہ پیدا کرنے اس کے لیے مشکل کیوں ہو گیا؟ وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، اور ان کے لیے معین کر دے ایک وقت معین جس میں کوئی شک نہیں، کسی طرح کا ریب اور شک نہیں۔ فابى الظالمون الا کفورا، تو یہ ظالم جو ہے یہ تو انکاری ہیں اور سوائے کفران نعمت کے اور آیات الہیہ کے کفر کے کوئی اور روش اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے ہاتھ میں اختیار ہوتا میرے رب کی رحمت کے خزانوں کا، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو تم ان سب خزانوں کے دروازے بند کر دیتے، انہیں روک کر رکھتے کہ کہیں خرچ نہ ہو جائے، تمہارے اندر تو اس قدر بخل ہے۔ وکان الانسان قتورا، انسان ہے بہت ہی دل کا تنگ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، آپ دیکھیے سورہ مبارکہ کا پہلا رکوع جو تھا اس میں بھی بنی اسرائیل کی تاریخ، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے ذکر شروع کیا کہ ہم نے انہیں کتاب دی، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل۔ اور یہ واقعہ کب ہوا ہے کہ جبکہ مصر سے وہ نکل کر آ چکے تھے صحرائے سینا میں، گویا کہ پوری داستان جو مصر کی تھی اس کا وہاں پر تذکرہ نہیں ہے، لیکن اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع میں پھر حضرت موسیٰ کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ گویا کہ خاص اسلوب ہے اس قرآن مجید کی صورتوں کا، خاص طور پر جو صورتیں کہ ایک ہی وقت میں خطبے کی شکل میں نازل ہوں، ان کی ایک تو یہ کہ ابتدائی اور آخری آیات جو ہیں ان کی ایک خصوصی اہمیت اور فضیلت ہوتی ہے، اور دوسری یہ کہ ان کے اندر خاص ربط ہوتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کی تاریخ کے بعد کے ادوار وہاں آئے ہیں، لیکن جو مصر کے اندر ان کے ساتھ ہوا ہے اس کا ذکر اب یہاں ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں دی تھی روشن۔ 2 نشانیاں تو وہ تھیں کہ جو وہ اولین مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، یعنی یہ کہ ایک عصا جو کہ وہ سانپ بن جاتا تھا یا اژدہا بن جاتا تھا، اور دوسرے ان کا وہ ہاتھ کہ جو چمکنے لگتا تھا۔
اس کے بعد 7 نشانیاں ان کو جو اور دکھائی گئی مختلف اوقات میں، ان پر جو عذاب آئے اور حضرت موسیٰ کے دعا کرنے سے پھر وہ وقت پر ٹل جاتے رہے، تو ان میں سے سنین، نقص من الثمرات، طوفان، جراد یعنی ٹڈی دل، قمل چتریاں، ضفادع یعنی مینڈک، اور خون کی بارش، یہ تمام جو ہے یہ سورہ اعراف کے اندر تفصیل گزر چکی ہے۔ لقد آتینا موسیٰ 9 آیات بینات فاسأل بنی اسرائیل اذ جاءہم، تو ذرا پوچھ لو ان بنی اسرائیل سے کہ جب موسیٰ ان کے پاس آئے، فقال له فرعون، تو فرعون نے ان سے کہا انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اے موسیٰ تم پر کوئی جادو ہو گیا ہے۔ اب دیکھیے یہی لفظ آیا یہاں پر جو حضور کے بارے میں صورت میں آیا ہے، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم نہیں پیروی کر رہے ہو مگر ایک ایسے شخص کی جس کے اوپر سحر ہو گیا ہے۔ یہی بات کہی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ فرعون نے کہا انی لاظنک یا فرعون مسحورا، اے فرعون میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تم پر جادو ہو گیا ہے۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، اب ظاہر بات ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ویسے بھی جلالی مزاج تھا ان کا، پھر یہ فرعون جس سے یہ مکالمہ ہو رہا ہے ان کے چھوٹے بھائی کے مانند بھی تھا، تو اس کے اسی انداز میں بات کر رہے ہیں، اس میں تنتنا وہی ہے۔ لقد علمتا، تجھے خوب معلوم ہے، ما انزل هؤلاء، نہیں اتارا ہی نشانیوں کو، الا رب السماوات والارض، مگر اسی نے کہ جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، بصائر، سجھانے کے لیے، دکھانے کے لیے، تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے۔ وانی لاظنک یا فرعون مسحورا، اور اے فرعون تو تو سمجھتا ہے کہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو تباہی اور ہلاکت کے کنارے تک پہنچ چکا ہے، اب تیری بربادی اور تیری ہلاکت یقینی ہے۔ فاراد ان یستفزهم من الارض، تو فرعون نے ارادہ کیا کہ انہیں اکھاڑ پھینکے زمین سے، یعنی جو بھی اس نے شکل اختیار کی تھی کہ لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو زندہ رکھ لو، ظاہر بات ہے قوم کے استحصال کا اور اس کو ختم کرنے کا اس سے اور زیادہ عمدہ ذریعہ کیا ہو سکتا ہے۔ فاغرقناہ ومن معہ جمیعا، تو غرق کر دیا ہم نے اس کو اور اس کے جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ تھے ان سب کو۔ وقلنا من بعدہ لبنی اسرائیل اسکنوا الارض، اور پھر ہم نے کہہ دیا بنی اسرائیل سے اس کے بعد کہ اب زمین میں تم آباد ہو جاؤ۔ فاذا جاء وعد الآخرۃ جئنا بکم لفیفا، جب پھر اگلا وعدے کا وقت آئے گا، پچھلے وعدے کا وقت آئے گا تو ہم لے آئیں گے تمہیں سب کو سمیٹ کر۔ یہ وعد الآخرہ سے مراد اکثر و بیشتر تو لیا گیا آخرت کا وعدہ، جب قیامت آئے گی، یعنی تم زمین میں رہو، قیامت آئے گی تم سب کو ہم جھاڑو پھیر کر جمع کریں گے، سب کے سب جمع ہوں گے، ایک میدان حشر میں آئیں گے، سب کے سب جمع ہو جائیں گے، جیسے کہ کہیں جو ہے وہ باغ میں جو ہے جھاڑو دی جاتی ہے اور سب کو جمع کر لیا جاتا ہے، تنکو وغیرہ کو، جئنا بکم لفیفا، تم سب کو لپیٹ کر لے آئیں گے۔ لیکن میرا گمان یہ ہے کہ اس کے اندر اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو ڈائسپورا کا پیریڈ جو چل رہا تھا بنی اسرائیل کی تاریخ کا، جو شروع ہوئے حضور کی بعثت کے وقت جو ہے 500 برس ہو چکے تھے، اور جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے تو گویا کہ 550 برس ہو چکے تھے ان کے ڈائسپورا کو، اس لیے کہ 40 برس کی عمر میں تو حضور پر وحی شروع ہوئی ہے اور کم سے کم 10-12 سال اور بیت چکے ہیں۔ 550 برس سے وہ نکال دیے گئے تھے سرزمین فلسطین سے اور وہ منتشر ہو گئے تھے پوری زمین میں، کوئی کہیں کوئی کہیں کوئی کہیں، لیکن اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب آخرت کا وقت قریب آئے گا تو تم سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے، جیسے کہ آج ان کو جھاڑو پھیر کر پوری دنیا میں یہودیوں کو فلسطین میں جمع کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ان کا جو آخری جو انجام ہے، جس سزا کے یہ مستحق ہو چکے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کو رد کر کے، اور جس سزا کی مزید توثیق ہو گئی جبکہ انہوں نے حضور پر بھی ایمان لانے سے انکار کر دیا، تو اب یہ کنڈمڈ پرزنرز کے مانند ہیں کہ اب ان کی سزا تو ہو چکی ہے لیکن اس کی ایگزیکیوشن ابھی باقی ہے۔ وہ ایگزیکیوشن جو ہے اور قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ان کی ایگزیکیوشن ہوگی، اور ظاہر بات ہے پوری دنیا میں پھیلے ہوئوں کے لیے وہ ایگزیکیوشن جو ہے اس کے بجائے بہتر شکل یہ کہ ان کو سمیٹ کر لے آیا جائے۔ تو در حقیقت یہ گریٹر اسرائیل کا قیام جو بھی ہو رہا ہے، اسرائیل تو قائم ہو گیا ہے اور این ممکن ہے کہ گریٹر اسرائیل بھی قائم ہو جائے جیسا کہ ان کا نقشہ ہے، لیکن یہ کہ وہ ان کا گریٹر گریو یارڈ بنے گا، پھر بالآخر حضرت مسیح ہی زمین پر دوبارہ نازل کیے جائیں گے اور انہی کے ذریعے سے اس قوم کی ہلاکت ہوگی آخری۔ تو جب وہ وقت آئے گا قیامت کے وعدے کا تو پھر ہم تمہیں لے آئیں گے سمیٹ کر، پوری دنیا میں سے جھاڑو پھیر کر تمہیں سب کو ایک جگہ جمع کر لیں گے، واللہ عالم۔ اب اس کے بعد پھر اس سورہ مبارکہ کے آخری آیات میں قرآن مجید کا تذکرہ جو ہے بڑے شاندار الفاظ میں ہے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ اس کو تو جب تک اس طرح زور دے کر نہ پڑھا جائے تو اس کا جو اصل جو ہے اس کا اثر وہ ظاہر نہیں ہوتا۔ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ سورۃ طارق میں ہے وما هو بالهزل انه لقول فصل وما هو بالهزل، یہ قرآن اب قول فیصل بن کر نازل ہوا ہے،
جیسے کہ حضور نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اب اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا، مسلمانوں کو اٹھایا، عروج پر پہنچایا، اور اب ہم مسلمانوں نے اسے ترک کر دیا تو ہمیں زمین پر گرا دیا ہے۔ خار از محجوری قرآن شدی، شکوت سنجے گردش دوران شدی، اے تو شبنم برزمی افتندئی، در بغل داری کتاب زندئی، وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر بشارت دینے والا اور نذیر بنا کر، خبردار کرنے والا۔ وقرآنا فرقناہ، اور یہ قرآن جو ہے اس نے ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھیجا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجا ہے، ایک دم پورا نہیں اتار دیا ہے۔ لتقرأوا علی الناس علی مکث، تاکہ آپ یہ پڑھیں لوگوں پر، لوگوں کو سنائیں پڑھ کر، ٹھہر ٹھہر کر، حالات کے مطابق، جن حالات سے کہ آپ کی دعوت اور تحریک گزر رہی ہو اسی کی مناسبت سے آیات نازل ہوں۔ سابقہ رسولوں کے حالات میں سے بھی جو واقعات کے اس دور کے ساتھ مناسبت رکھنے والے ہیں انہی کا تذکرہ کیا جائے۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کو اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، اے نبی کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ خواہ نہ لاؤ۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، یقیناً وہ لوگ کہ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا تھا، اذا یتلی علیہم، جب یہ قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے، یخرون للاذقان سجدا، تو وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں، ویقولون، اور کہتے ہیں سبحان ربنا، یہ یقیناً ہوں گے جب قرآن یہ کہہ رہا ہے تو یہود کے علماء میں سے اس وقت جب تک کہ براہ راست کنفرنٹیشن نہیں ہوئی تھی، حضور ابھی مدینے نہیں آئے تھے، دور دور سے خبریں آ رہی تھیں، تو بعض لوگ ہوں گے کہ جو دل کے اندر ان کے یہ نیکی کے جذبات جو ہے وقتی طور پر اٹھے ابھرے، اور انہوں نے قرآن مجید کو پہچان کر پھر یہ کہ وہ سجدے میں گرے اللہ کے سامنے۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، اور یقیناً ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہو کر رہنا ہی تھا۔ اللہ کا تو وعدہ تھا، اللہ نے کہا تھا کہ ایک آخری نبی میں بھیجوں گا، اللہ نے کہا تھا اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ یہ کتاب استثناء جو ہے ڈیٹرانومی، اس کا باب جو ہے 18، اس کی 18 اور 19ویں آیات کے اندر ہے کہ میں ان کے بھائیوں میں سے اے موسیٰ تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا، ان کے بھائیوں میں سے، بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل، ان میں سے تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا، اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اور وہ لوگوں سے وہی کچھ کہے گا کہ جو میں اسے بتاؤں گا۔ اب اس کی مصداق آ گیا، ان کان وعد ربنا لمفعولا، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اور وہ گر پڑتے ہیں اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کے اندر خشوع اور خضوع کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے۔ عظیم خزانے ہیں معرفت خداوندی کے اور توحید ربانی کے۔ اسی طرح کی 2 آیات آئیں گی سورہ کہف کے آخر میں۔ قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ، کہو کہ چاہے اللہ کہہ کر پکار لو اور چاہے رحمان کہہ کر پکار لو۔ ایما تدعو، جس سے تم پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، یہ جان لو کہ تمام اچھے نام اسی کے، ہر خیر، ہر خوبی، ہر بلائی، ہر حسن، ہر کمال، ہر جمال، جو بھی تم تصور کر سکتے ہو، اینی گڈ، اینی بیوٹی، اینی پرفیکشن، جس چیز کا تصور کرو وہ اللہ کی ذات میں بتمام و کمال موجود ہے۔ فللہ الاسماء الحسنی، قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور جب اس سے تم سرگوشی کیا کرو، مناجات کیا کرو نماز پہ، تو نہ تو اپنی آواز بہت پست رکھو اور نہ ہی اس کو بہت زیادہ بلند کرو، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا، بلکہ اس کے بین ایک روش اختیار کرو۔ آخری آیت جو ہے یہ یوں سمجھیے کہ اپنے مضمون کی مناسبت کے اعتبار سے تو واقعتاً یہ ہے کہ یہ سورہ اخلاص کے تقریباً ہم وزن آئے تھے۔ 5 انداز سے اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور عظمت کا بیان ہے ایک آیت میں۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہیے کل حمد، کل شکر اللہ کے لیے، الذی لم یتخذ ولدا، دوسری بات جس نے کہ کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، نہ بیٹا نہ بیٹی، لم یلد ولم یولد، سورہ اخلاص، ولم یکن لہ شریک فی الملک، نمبر 3 اس کا کوئی ساجی نہیں ہے بادشاہی میں، تنہا مالک ہے، مالک الملک، کوئی اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ چوتھی بات، ولم یکن لہ ولی من الذل، اس کا کوئی ولی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے۔ تم دوستیاں نبھاتے ہو، پالتے ہو اس لیے کہ تمہیں ضرورت ہوتی ہے، دوست وقت پہ کام آئے گا، تم اس کی کبھی کوئی ناجائز بات بھی ماننے پہ مجبور ہو جاتے، دوست ہے اس کی بات کیسے ٹال دوں، اس لیے کہ دل میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی مجھے بھی اس سے کوئی بات منوانی پڑے گی، ضرورت ہو سکتا ہے،
اللہ کو کوئی احتیاج نہیں. تمہاری دوستیوں کے ساتھ تمہاری احتیاجیں، تمہاری کمزوریاں بھی وابستہ ہیں. اللہ کی دوستی ہے لیکن اس کی کسی کمزوری کی بنیاد پر نہیں. یہ تصور ذہن سے نکال دو. لہذا اللہ پر کوئی دھوس نہیں جما سکتا. اللہ سے کوئی بات کوئی جبرن جو ہے اپنی طاقت کے بل پر بنوا نہیں سکتا. اور سب سے بڑی پھر پانچویں بات، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس کی تکبیر کرو جیسے کہ تکبیر کا حق ہے. اور تکبیر کرو کہ میں نے ترجمہ کیا ہے، تکبیر کہنے سے صرف نہیں ہو جاتی. اللہ اکبر کہنا جو ہے یہ تو صرف ایک پہلا درجہ ہے. ہم نے کہا اللہ بڑا ہے، اللہ کو بڑا کرو جیسا کہ بڑا ہونا چاہیے. تمہاری پارلیمنٹ میں اس کی بڑائی مانی جائے، طے ہو اس پارلیمنٹ کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہے، کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی یہاں نہیں ہو سکتی. تب معلوم ہوا کہ اس پارلیمنٹ میں اللہ بڑا ہے. تمہاری عدالت کے اندر اللہ بڑا ہو، معلوم ہو کہ اللہ کے قوانین کے خلاف یہاں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جب تک اس پر عمل نہیں ہوتا اللہ بڑا کہاں ہے؟ اللہ کو تو آپ نے مسجدوں میں بند کر دیا. مسجدوں میں رہو، بس یہاں ہم تیری تکبیر بھی کریں گے، جو بھی ہے، جو بھی ہم کچھ تسبیح تحمید کرتے رہیں گے. بازار سے باہر نہ، مارکیٹ میں بھی کسی کوئی اور چیز بڑی ہے، گھر میں بھی بیوی بڑی ہے. کیا کریں، بیوی نہیں مانتی، کیا کریں یہ عورتیں نہیں مانتی. بات تو واقعی غلط ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں بات صحیح ہے، لیکن کیا کریں عورتیں نہیں مانتی. کون بڑا ہے؟ بڑا تو پھر اللہ نہیں ہے. کبر ہو تکبیرا، اسے بڑا کرو جیسے کہ بڑا کرنے کا حق ہے. تو یہ 5 اسلوب ہیں اس میں کہ جو توحید کے بیان ہوئے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.